بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام کر رہی ہیں، آئینی امنڈمنٹ کر رہی ہیں کہ عام آدمی کا بھلا ہو سکے. اور جہاں پہ دنیا سروائیو کر رہی ہے، ہم بھی دنیا کے ملکوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر عام پاکستانی شہری وہاں پہ انہی کے ساتھ ٹریول کر سکے، اسی ہی دوڑ میں دوڑ سکے، اور وہی عزت جو کسی اور پاسپورٹ کو ہے وہی ہمارے گرین پاسپورٹ کو بھی عزت ملے. اسی عزت کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جائے، دیکھا جائے پاکستان کی اکنامی کو کیسے مضبوط کرنا ہے، عام آدمی کو کیسے روزگار دینا ہے، عام آدمی کو کیسے چھت دینی ہے. یہ تمام منشور، یہ تمام اس کو کہیں وشز پولیٹیکل پارٹیز عام آدمیوں کو دکھاتی ہیں. عام آدمی تمام پولیٹیکل پارٹیوں پہ ٹرسٹ کر کے ان کو ووٹ دیتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کسی کو نوکری ملے گی، ہمارے محلے میں سڑکیں بنے گی، سیوریج سسٹم بہتر ہوگا، جو زرعی جو ایگریکلچر جن کی لینڈ ہے یا جو اس چیزوں سے وابستہ ہیں، جو کسان طبقہ ہے، وہ کہتا ہے ہماری کھیتی باڑی اچھی ہوگی، کھاد سستی ہوگی، بیج سستا ہوگا تو ہمیں زیادہ پروفٹ ہوگا. ان تمام چیزوں کو لے کر تمام پولیٹیکل پارٹیاں کام کر رہی ہیں اور عام آدمی ان پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. کہیں وہ اعتماد کم تو نہیں ہو رہا؟ اس پہ بھی بات کریں گے. آج ایک اسپیشل پروگرام ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. آپ نے کئی ادوار ملکی سیاست کے دیکھیں، میں ذرا تعارف کرواتا چلوں ان کا. ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز میں آپ رہے اور بڑے ہی ٹھنڈے اور پولائٹ پولیٹیشین ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ ان کے بچپنے سے لے کے آج تک کی زندگی اور آگے ان کے کیا ٹارگیٹس ہیں، کیسے انہوں نے پاکستان کی عملی سیاست میں آگے کام کرنا ہے. اس وقت آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے سرگرم رہنما مانے جاتے ہیں جناب رزاق باجوہ صاحب. بہت شکریہ رزاق باجوہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. رزاق باجوہ صاحب، آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ پارٹیاں بڑی تبدیل کرتے ہیں. ساجد بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں یہ درست لگا رہے ہیں. اچھا، دیکھیں، پارٹیوں کے ہم غلام نہیں ہیں، ہم سیاسی ورکر ہوتے ہیں. ہم پارٹیوں کے لیے کام کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور ان کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن جب وہ پارٹیاں آپ کو مایوس کریں اور آپ اپنے منشور سے ہٹ جائیں، اپنے پروگرام سے ہٹ جائیں، اور اپنے جو 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 جس کا وعدہ کر کے وہ الیکشن جیتتی ہیں، جب اس سے وہ بیک ہو جائیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی میں تو سارے سیاسی کارکنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں، سیاسی کارکن جو ہیں وہ بغیر معاوضے کے، بغیر پیسوں کے، بغیر کسی لالچ کے کام کر رہا ہوتا ہے اپنی پارٹی کے لیے. اور جب وہ پارٹیاں انہیں مایوس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ میرے شو میں جب بھی آئے تھے اس وقت بھی آئے تھے کہ جب آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا. اس سے پہلے آپ بھٹو صاحب کی پارٹی میں بھی رہے، ممتاز بھٹو صاحب کی پارٹی نیشنل فرنٹ میں بھی آپ رہے. جب آپ عمران خان کی پارٹی میں تھے تو عمران خان کو آپ اس طرح ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ جیسے آپ سے بڑھ کر کوئی ان کا چاہنے والا نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی کی تمام پالیسیز کو لبیک کہتے تھے. آپ کہتے تھے خان صاحب سے اچھا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. تو یہ اچانک کیسے تبدیلی آ گئی کہ پھر آج آپ بھٹو والے ہو گئے؟ ساجد بھائی دیکھیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے پاکستان کی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں عوام کو بے وقوف بنایا، تو ان میں بھی ایک بے وقوف تھا. اچھا، میں بھی ان کی باتوں میں آ گیا. جب وہ کہتے تھے کہ میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گراؤں گا، جب وہ کہتے تھے کہ میں تعلیم کا ایک نفاذ قائم کروں گا، جب وہ کہتے تھے کہ میں پاکستان میں جسٹس اور قانون ایک ہوگا، جب وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا وہ روزگار سب کے لیے ہوگا، چھت سب کے لیے ہوگی، تو میں بھی ان کی باتوں میں آ گیا. اور میں نے بھی اپنی زندگی کے اہم جو دن تھے وہ میں نے ان کے لیے صرف کیے. اور میں بالکل اس بات سے نہ تو شرماتا ہوں، نہ میں ہچکچاتا ہوں کہ میں نے بہت کام کیا پی ٹی آئی میں. اور میں شروع کے جو پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہمیں 100 دن، پھر کہا گیا کہ 6 مہینے، پھر سال. جب یہ کوئی تقریباً 1.5 سال کا وقت گزرا اور پی ٹی آئی
نے جب اپنے پروگرام سے ہٹی، جب اپنے منشور سے ہٹی، اور جب جو کہا ان سے وہ تو انہوں نے اٹھا کر پتہ نہیں کہاں ڈس بین کیا ہوتا ہے وہ کچرا دان اس میں پھینکا، تو مجھے محسوس ہوا کہ یار میں غلط ٹریک پر آ گیا ہوں. اور دیکھیں میں اکیلا، میں نے پارٹیاں نہیں بدلی کی، اس میں جس پارٹی میں تھا وہ جب وہ پارٹی ضم ہو جاتی تھی کسی پارٹی میں تو پھر میرے بس میں تو نہیں تھا، میں کوئی پارٹی کا سربراہ تو نہیں تھا. تو پارٹیاں جتنی بدلی کی وہ میں نے خود نے نہیں کی ہیں، بعض اوقات وہ پارٹیاں ہی ضم ہو گئی دوسری پارٹیوں میں. میں ان پارٹیوں کا نام نہیں لیتا، نہ میں لینا چاہ رہا ہوں. عرض میں یہ کروں کہ تحریک انصاف نے جو ہمیں خواب دکھائے، جو سپنے دکھائے، جو ہمیں اپنا منشور دکھایا، جو پروگرام دیا، وہ تو بہت خوبصورت تھا. پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں رزاق باجوہ صاحب جب تک پی ٹی آئی میں تھے جب تک وہ کرپشن کرتے تھے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی حاجی نہیں ہے. وہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل الزام لگاتے ہیں. اور انہوں نے کس پر الزام نہیں لگایا؟ انہوں نے اون چودھری پر الزام لگایا. انہوں نے جو ہے وہ جو ہیں ہمارے جہانگیر ترین اس پر الزام لگایا. انہوں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی میں جب تک آپ ہیں تو بہت مقدس ہیں، آپ قابل احترام ہیں، آپ بہت ہی عظیم انسان ہیں. جیسے ہی آپ اس کے منشور کو، ان کے پروگرام کو، ان پر آپ تنقید کرتے ہیں. دیکھیں ساجد صاحب، میرا میڈیا، سوشل میڈیا، میرے اخبارات، بہت ایکٹیو رہتے ہیں آپ تمام جگہوں میں نے سب چینلوں پہ 2 سال سے میں نے پی ٹی آئی کو اس وقت نہیں چھوڑا جب پی ٹی آئی کرائسس میں آئی. میں نے پی ٹی آئی کو عروج میں چھوڑا. ٹھیک ہے، عروج میں جب وزیر اعظم تھا عمران خان، اور میں کہتا تھا کہ یہ کراچی شہر نے ہمیں بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے، آپ کو دیا ہے یا دلوایا ہے آپ کو کسی نے بھی، اب اسے ہمیں سنبھال کے بھی رکھنا ہے. میں نے تو یہاں تک کہا پارٹی میٹنگز میں، کیا پی ٹی آئی کا پروگرام صرف یہ تھا کہ آپ نے الیکشن جیتنا تھا، وزیر اعظم بننا تھا؟ شاید آپ کا پروگرام تھا، ہمارا تو نہیں تھا. یہ دیکھیں سیاسی ورکر اس امید سے کام نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس امید سے کام نہیں کر رہا ہوتا کہ مجھے چیف منسٹر بننا. وہ تو ایک اپنی پارٹی کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اور جب میں نے لیکن یہ بھی تو سیاستدان کرتے ہیں نا باجوہ صاحب کے جعلی بھرتیاں، اداروں میں کرپشن، یہ بھی کئی پولیٹیشین پر الزامات ہیں، کچھ پہ ثابت ہوئے، کچھ پہ سیاسی کیسز تھے. دیکھیں اگر کوئی جعلی بھرتیاں کرتا ہے، اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں، اس کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں. نیب موجود ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف میں آپ کی فیورٹ شخصیت؟ میں سمجھتا ہوں میں شاہ محمود قریشی کو، میں ان کا میں بہت احترام کرتا ہوں. اور جہانگیر ترین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو بہت ہی قابل اعتماد لوگ تھے. اور دیکھیں ہم پارٹی تو ہم نے جو جوائن کی تھی وہ تو عمران خان کی دعوت پر کی تھی، اور عمران خان کے پروگرام اور ان کے منشور پر ہم نے کی تھی. خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ میری میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میری ملاقاتیں ہیں خان صاحب سے، کسی پی ٹی آئی میں عام لوگوں کی کسی کی بھی نہیں. کیونکہ یہ بھی چیما گوئی ہے کہ خان صاحب نہیں ملتے کسی سے. وہ وزیر اعظم بننے کے بعد واقعی نہیں ملتے. اچھا، مجھے بھی نہیں ملے. ٹھیک ہے، ایز اے پرائم منسٹر وہ مجھے نہیں ملے. ایز اے چیئرمین تحریک انصاف مجھ سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ان کے تمام تر ثبوت اور ان کا موبائل نمبر بھی مجھے یاد ہے جو انہوں نے مجھے خود دیا تھا. تو مجھ سے تو بہت بار ملے عمران خان صاحب. اچھا، میرے بیٹوں سے، میرے بچوں سے، بلکہ کئی بار ہم نے اکٹھا کھانا کھایا عمران خان صاحب نے اور ہم نے. پی ٹی آئی جب ایوانوں میں تھی، جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو خان صاحب نے کراچی کے ایم این ایس کو بے تحاشا فنڈ دیے. یہ بھی الزام ہے آپ سمیت کئی ایم این ایس پر کہ آپ لوگوں نے اس فنڈ میں خورد برد کی. دیکھیں ایک تو ساجد بھائی میں اس چیز کی تردید کر دوں کہ میں ایم این اے نہیں تھا. نہیں، جو ایم این ایس کی ٹیموں میں تھے، جو ایم پی ایس کی ٹیموں میں تھے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ارکان اسمبلی نے بالکل کی ہوگی کہ جو 100 گز کے گھروں میں رہتے تھے کرایوں پر، آج وہ بنگلوں میں رہ رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک عالیشان زندگی میں تبدیل کر لیا. تو وہ ایسا کیا جادو ہوا، ایسا کہاں سے؟ دیکھیں یہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا. اگر انہوں نے پیسے جو انہیں فنڈ ملے ہیں ان میں انہوں نے اگر خرد برد کی ہے، اور اگر انہوں نے کسی اور طریقے سے پیسے کمائے، تو ادارے بیٹھے. میں تو کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، بالکل نہ میں کسی کا دفاع کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ادارے ملکی ادارے. پاکستان پیپلز پارٹی میں آپ کو
कौन लाया, किससे इंस्पायर होके आपने ये सोचा कि मैंने भुट्टो की पार्टी ज्वाइन करनी है? देखें, मेरी पैदाइशी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मेरे वालिद साहब हैदराबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी थे। उस वक्त अली नवाज शाह जो आज MNA हैं वो सदर हुआ करते थे। हम कदीमी पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन इत्तफाक की बात है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस दुनिया में अब नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए। आमीन। तो मैं पीपल्स पार्टी की तरफ फिर हमने देखना छोड़ दिया, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक गलती भी थी और हमारी ये गलत फहमियाँ भी थी कि भी पंजाब की पार्टियाँ या मुल्क की पार्टियाँ हम पर देखें, वो पार्टियों ने हमारे साथ हम पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा कर हमें यूज़ किया। लेकिन जब हमने पीपल्स पार्टी को करीब से देखा तो पीपल्स पार्टी तो अवामी पार्टी है, ये तो वाकई भुट्टो साहब की पार्टी है। और वो फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पार्टी में दोबारा जाऊंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद जब आसिफ अली जरदारी साहब के पास इसकी कमान आई, वो को चेयरमैन बने, उसके बाद जो आम आदमी था, जो आम जियाला था आपकी टर्म में, उसको टिकट नहीं दिए गए। अलबत्ता हर कबीले के किसी जागीरदार, किसी सरदार को वो टिकट दिए गए, इसीलिए आप सिंध तक महदूद रह गए। मेरी अर्ज ये है कि देखिए, पार्टी का टिकट अप्लाई करना सबका हक होता है, और पार्टी का टिकट देना ये पार्टी की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो एक पैनल बनाए जाते हैं उस वक्त, ये या पार्टी की हाई कमान होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। अब मैं आपको बताऊं कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत सारे ऐसे सियासी कारकुन हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है आपके प्रोग्राम में, जो मुझे ज़ुबानी भी याद है। ठीक है। जो सेनेटर भी हैं, जो MNAs भी हैं, और जो MPs भी हैं। और ज़ाहिर है कि पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल जमात है और सबसे ओल्ड जमात है। तो ज़ाहिर है उसमें हज़ारों की तादाद में लोग दरख्वास्तें देते हैं और उनमें से कुछ लोग रह जाते हैं। पैराशूट कल्चर पाकिस्तान की तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो अचानक से ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाता है, या उनकी हायरिंग की जाती है, या उनको टिकट दिए जाते हैं जो कि पहले पार्टी में नहीं थे, या कि वो इन्वेस्टर के रूप में आते हैं, फिर वो सेनेटर या MNA मुंतखब करवाए जाते हैं या रिजर्व सीट पे आ जाते हैं। इस कल्चर को ख़त्म नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, इस कल्चर को ख़त्म भी होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसा बहुत कम है। अगर कोई काबिलियत पर, कोई मेरिट पर, और कोई एज ए सियासी वर्कर पार्टी में टिकट लेने में कामयाब भी हो जाता है तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर किसी भी पार्टी में अगर आप नर्सरी को ख़त्म कर देंगे, यानी नए आने वाले लोगों को इन्वॉल्वमेंट उनकी ख़त्म कर दी जाएगी, या हम अपने दरवाजे बंद कर देते हैं, तो फिर पार्टियां नहीं चलती। पार्टियों को चलाने के लिए आपको नए लोगों को शामिल करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके वही पार्टी का जो है ना, पार्टी की आला सतह पर वो लोग आ जाते हैं। क्योंकि देखें, हमेशा किसी ने इस दुनिया में हयात नहीं रहना होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, फिर उसके बाद आप देखें नुसरत भुट्टो साहिबा थी, फिर बेनज़ीर साहिबा थी, फिर आसिफ अली जरदारी साहब, अल्लाह पाक उनकी हयाती करे, वो हैं, और फिर बिलावल भुट्टो साहब हैं, और उनके दीगर जो फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर पार्टी में नए लोग भी आते हैं तो उन्हें वेलकम करना चाहिए, उन्हें स्पेस देना चाहिए। मैं इसका हामी हूँ, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। हालिया बल्दियाती इलेक्शन का जो दूसरा मरहला हुआ, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, तो इनमें हमने देखा कि टर्नआउट बहुत कम रहा। 15 से 20% लोग निकले जिन्होंने वोट कास्ट किया, और खुशनसीबी कि आप लोग अभी भी मेजॉरिटी में हैं, 93 से ज़्यादा आपकी नशिस्तें हैं कराची में। आपको नहीं लगता कि इससे ये तासुर लिया जा सकता है कि आम आदमी का पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमाओं से उनसे एतमाद उठता जा रहा है? मैं नहीं समझता ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, वो जो कराची में जो कम रहा है वोट का तनासुब, उसकी वजूहत एक तो देखें, MKM के सारे ग्रुपों ने बाइकाट किया। हालांकि MKM हमारी कुलीग है, हमारी इत्तेहादी जमात है, उन सब ने ज़ाहिर इस शहर में उनका बहुत उन्होंने बाइकाट किया। हाँ। या आप पे भी इल्जाम ये है कि आप लोगों की बी टीम थी, आप लोगों ने कहा कि हुण जी साडा टाइम है, तुसी बह जाओ? नहीं, ये बिल्कुल हम पे झूठा इल्जाम है। मैंने तो आपके प्रोग्राम में मैंने MKM के दोस्तों से गुजारिशात की कि आप बाइकाट पर ना जाएं,
اور نہ ہماری پارٹی نے ان کو بائیکاٹ پہ مجبور کیا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں بائیکاٹ. وہ ہمارے کو دیکھیں, وہ اگر الیکشن لڑتے تو آج جماعت اسلامی کو اتنی سیٹیں نہیں ملتی اس شہر میں. انہیں وہی, اگر ان کے ایم این اے 2 ہو سکتے ہیں تو اگر کراچی سٹی میں 5-6 اگر ان کے یو سی ناظم ہوتے تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں تھی. آج اگر کراچی میں جماعت اسلامی 85 سیٹوں پر کھڑی ہوئی ہے تو یہ ایم کیو ایم کی غلطی ہے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اپنی کارکردگی پہ ووٹ ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر کی خدمت کی ہے. ہم یہاں پہ سڑکوں کا, ٹرانسپورٹ کا, ہیلتھ کا, پولیس کا نظام ہم درست کر رہے ہیں. ہم تو کام کر رہے ہیں. ہم ایک گھر سے کچرا اٹھا رہے ہیں. ہماری میونسپالٹی اور کے ایم سی گھروں سے کچرا لے رہے ہیں. ہم جیسے بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کا رزلٹ آیا اور آپ برتری حاصل کر رہے تھے, اس کے فوراً بعد نیکسٹ ڈے آپ کے انفارمیشن سندھ اور کراچی کے صدر سعید غنی نے ایک پریس کانفرنس کی جس پہ انہوں نے کہا کہ جن کی 2 سیٹیں ہیں, 4 سیٹیں, ہم ان سے بھی بات کر سکتے ہیں, البتہ پی ٹی آئی سے بات نہیں کریں گے. میں آج آپ کے پروگرام میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, آپ کی پارٹی مفاہمت کی چیمپئن, اور کیا یہ اسٹیٹمنٹ دے کے آپ نے شہباز شریف اور نون لیگ کو خوش کیا؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے ماضی کی کاف لیگ جس کو آپ قاتل لیگ کہتے تھے ان کو بھی لے کے چلے تھے آپ. نہیں, آپ دیکھیں وہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کی بات کو میں بالکل سیکنڈ کر رہا ہوں. دیکھیں, پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک جتھا ہے. یہ ان کی مینڈیٹ کی توہین نہیں کر رہے آپ؟ نہیں, بالکل میں توہین نہیں کر رہا. میں اس جتھے میں سے نکل کر آیا ہوا ہوں. میں اس قافلے کا سپاہی تھا کبھی, جس پر مجھے آج بھی افسوس ہے. میں دیکھیں, پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. یہ ایک, بس میں بہت سخت لفظ نکل جائیں گے. آپ جیسا سینئر جس کی ایک لیگیسی ہے, جو خاندانی سیاستدان ہے, میں نے سٹارٹنگ میں آپ کا انٹرو دیا, ایک دھیمے اور ایک نظریاتی پولیٹیشن ہیں آپ نے کہا خان صاحب کی باتوں نے مجھے اٹریکٹ کیا. اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کی جو وہ باتیں کہیں یا ان کے یہ کچھ کرنے کے جتنے ان کے خواب تھے, وشز کہیں, وہ بدقسمتی سے پوری نہیں پائی, لیکن وہ بندہ ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے, ایک اچھا انسان ہونے کے لیے اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ جو کہتے ہیں اور اگر وہ نہ کریں تو نہ آپ اچھے انسان ہیں نہ اچھے مسلمان ہیں. آپ پر آپ کی دونوں اداؤں پر شک کیا جا سکتا ہے اگر آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. میں نے پی ٹی آئی میں یہ چیز دیکھی. میں نے پی ٹی آئی میں سے بہت نزدیک میں رہا ہوں, بہت قریب میں رہا ہوں. میں نے وہاں پر یہ قول اور فعل میں تضاد دیکھی, نیچے سے اوپر تک. اچھا, یہ میں خان صاحب, عمران خان صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ تربیت ان کی ہے. پروفیسر وہ ہیں, اس یونیورسٹی کے پروفیسر وہ ہیں, ان کے جو زیر اثر طالب علم ہیں, ان کی سب کی ایک ہی جیسی ادائیں ہیں. وہ سب کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. بالکل ان کا. آپ لوگوں نے کہا تھا خان صاحب کو حالیہ دنوں میں کہ خان صاحب آپ پارلیمنٹ میں آئیں, تو آج آپ بھی کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور خان صاحب پہ, ان کی پارٹی پہ پارلیمنٹ کے دروازے آپ لوگوں نے بند کر دیے, تو آپ بھی ویسا ہی کچھ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں, ہم نے ان کے لیے پارلیمنٹ کے کوئی دروازے بند نہیں کیے. آج بھی ان کے ارکان قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. استعفے منظور کر دیے آپ نے؟ نہیں, استعفے تو دیکھو انہوں نے دیے, اس کی تردید وہ کریں کہ انہوں نے دیے یا نہیں دیے. وہ تو کہہ رہے ہیں اب ہمارے منظور نہ کریں. ہم ان کی مرضی پہ نہیں چلے گا. نہیں خان صاحب, اب آپ کی مرضی پہ نہیں چلے گا. پی ٹی آئی کی مرضی سے یہ ملک نہیں چلے گا. اب آپ کی مرضی گئی. آپ نے اپنی مرضی سے استعفے دیے, آپ نے اپنی مرضی سے پنجاب اور کے پی کے کی گورنمنٹ گرائی. آپ دیکھیں کہ کتنی زیادتی کی. آج ان کے سابق چیف منسٹر جو تھے پرویز الہی صاحب, انہوں نے کہا کہ یار ہم تو کہتے تھے ان کو کہ نہ کرو, انہوں نے سانو بھی مرواتا تھے, خود بھی مر گئے. انہوں نے پنجابی میں کہا, وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھا, یعنی خود بھی گئے اور ہمیں بھی برباد کر دیا. ہم تو ڈوب ہی رہے ہیں صنم, تمہیں بھی لے ڈوبتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے کون ہے, یہ پی ٹی آئی کے پیچھے کون ہے, کون سا اتنا بڑا عقل مند آدمی ہے جس نے ان کو اقتدار کے ایوانوں سے نکال کر سڑکوں پر لا بٹھایا ہے, اور مطلب مقصد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. اچھا, جب آپ کے پاس طاقت تھی, جب آپ کے پاس اقتدار تھا, جب آپ کے پاس اختیار تھا, آپ کی کارکردگی صفر تھی. اب آپ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہاؤ گے بھائی؟ اب آپ جائیں, اب آپ تحریک انصاف سے تحریک استقلال بن گئے. اب آرام کریں.
میں نے اصغر میں ایک بہت اولڈ سیاسی کارکن ہوں ہونے کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اصغر خان کا عروج بھی دیکھا تھا اپنی زندگی میں، میں نے عمران خان کا عروج بھی دیکھا، میں نے اصغر خان کا زوال بھی دیکھا، اور میں عمران خان کا زوال بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ چیمہ گوئیاں ہیں، ہمارے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب قبول نہیں ہے کچھ جگہوں پہ۔ نہیں، میں نہیں سمجھ، میں تو کہتا ہوں اس 22 کروڑ عوام میں قبول نہیں ہے وہ اس خان صاحب کا۔ دیکھیں جب انہوں نے لانگ مارچ کی کال کی تو نہیں نکلی نا قوم، نہیں نکلی قوم، کبھی گولیوں کی اپنے اوپر بچھاڑ کرا رہے ہیں، کبھی جیبوں سے گولیاں نکال رہے ہیں، کبھی ٹانگوں پہ گولیاں لگ رہی ہیں، کسی کے کپڑوں سے گولیاں۔ ارے بابا گولیاں بھی کپڑوں سے ملتی ہیں، یہ فرنائل کی گولیاں ہیں یا یہ پیناڈول ہوتی ہے جو جیب میں لے کے ہم اکثر کبھی سفر پہ جاتے ہیں تو 2 گولیاں رکھ لیتے ہیں کہ پیناڈول رکھ لیں یار، کبھی شاید ہو سکتا ہے کہ سر میں درد ہو جائے۔ تو انہوں نے تو مذاق بنا دیا سیاست کا خان صاحب نے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا دشمن کوئی بھی نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کو بنانے والا اس کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس وقت یہ بھی باتیں گردش کر رہی ہیں، اپوزیشن کی زبان پر ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نون لیگ کو ایسی جگہ لے کر جا رہے ہیں جہاں سے ان کی سیاست اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری کی سیاسی بصیرت ہے کہ انہوں نے نون لیگ کو جیلوں سے، نیب کے آفسوں سے نکال کر کے اقتدار کے ایوان میں، سب سے بڑا ایوان جو جہاں پرائم منسٹر، اس وزارت عظمیٰ ہم نے ان کو دے دی ہے۔ تو یہ تو آصف علی زرداری کی جو ہے نا وہ سیاسی بصیرت کا اثر ہے کہ آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہے۔ ہماری تو گورنمنٹ، ہم تو ٹھیک ہے ایز اے کولیگ حصے دار ضرور ہیں، لیکن حکومت تو حکومت لے کر اچیو کیا ابھی تک اور عوام کو دیا کیا ابھی تک؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت لے کر جو سب سے بڑا اچیو کیا ہے پی ڈی ایم نے، وہ پاکستان کو جو وہ ڈیفالٹر ہونے سے بچایا ہے، پاکستان کو جو انٹرنیشنل سطح پر ہمیں کٹ آف کر رہے تھے، جہاں ہمیں ڈسپوزل کرنے جا رہی تھی دنیا، جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہم سے رابطے ختم کر دیے تھے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ 3.5 سالہ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے سارے انٹرنیشنل معاہدے اٹھا کر پھینکے، انہوں نے کبھی کسی پہ الزام، کبھی کسی پہ الزام، کبھی کسی پہ الزام، کبھی امریکہ پہ الزام، تو انہوں نے کیا تو کچھ بھی نہیں، کارکردگی دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں 3.5 سالہ گورنمنٹ میں ان کی چھوڑی ہوئی جو جابس تھیں ان پر پی ڈی ایم نے آ کر جابس لوگوں کو دی ہیں۔ یہ تو اتنے نالائق تھے، یہ تو بالکل انہیں تو یہ تو خواب میں بھی کبھی کونسلر نہیں بن سکتے تھے جو ایم پی اور ایم این اے بنے۔ یہ ناتجربہ کار لوگوں کے ہاتھ میں ملک دے دیا کل تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یوتھ لون کا آغاز کیا، 1 لاکھ لیپ ٹاپ بھی بانٹے، 15 لاکھ سے 75 لاکھ، 5 لاکھ سے 5 لاکھ سے 75 لاکھ، ایسے ہی ہے؟ جی 15 لاکھ سے یا 5 لاکھ سے۔ تو یہ آپ کا ٹرن اوور بہت کم رہ گیا ہے، کہیں آپ بھی خان صاحب کی طرح نوجوانوں کو یہ خواب تو نہیں دکھا رہے سنہرے؟ انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا وہ بہت لمبا پیریڈ ہے، یہ بالکل میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا تو اب مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی تو جا چکی ہے جہاں کی، اچھا ماضی کا ایسا بن چکی ہے، یہ جہاں کی مٹی تھی وہاں جا چکی ہے۔ اچھا لگ پتہ جائے گا پی ٹی آئی کو الیکشن میں، جس طرح کراچی نے مسترد کیا ہے انہیں، اس طرح پورا پاکستان جنرل الیکشن میں انہیں مسترد کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروگرام پہ امپلیمنٹیشن نہیں کیا، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے نوجوان نسل کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اخلاقیات سے بھی محروم کر دیا، انہوں نے اپنے پارٹی کارکنوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس پارٹی کو بنے ہوئے 27 سال ہو گئے، جس کا نام تحریک انصاف ہے۔ 27 سالوں میں کراچی میں بہت سارے کیونکہ میں اس پارٹی کا حصہ رہا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ تھے، جو بوڑھے ہو گئے، جو ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، ان کی شادیاں ہو کے ان کے بچے جوان ہو گئے، وہ بھی بے روزگار ہیں۔ انہوں نے دیکھیں ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ پی ٹی آئی کا مقصد میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ ایک جھوٹ کا پلندہ لے کر آئے۔ اس کے اوپر بہت سارا جو ہے باہر کے جو بھی قوتیں تھیں
جو بھی لابیاں تھیں، میں کسی کو نہیں کہتا ہوں، انہوں نے اس کے اوپر خرچ کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 تک 5 سال اپنا آئینی مدعا پورا کیا، لیکن ان کے ان 5 سال کے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، جو کہ بہت اچھی بات ہے. آج مخلوط حکومت ہے آپ لوگوں کی، تو آج پکڑ دھکڑ کا سلسلہ پھر شروع ہوا. سینئر رہنما فواد چودھری صاحب کئی حکومتوں کا حصہ رہے، وفاقی وزراء کئی مرتبہ رہے. ان کو کل آپ نے دیکھا ہوگا ہتھ کڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے، کپڑا ان کے منہ پر تھا. اب یہ روایت روکے گی کب؟ کل پھر آپ نے پھر اپوزیشن میں جانا ہے. میں سمجھتا ہوں ساجد صاحب، دیکھیں کہ چودھری فواد کے ساتھ جو کل سلوک ہوا ہے وہ حکومت نے تو نہیں کیا. الیکشن کمیشن جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ملک کی، انہوں نے اس کے خلاف جو زبان استعمال کی، انہوں نے اس کے خلاف کیس رجسٹر کروایا ان کے سیکریٹری نے، اور جس کی ان کی مدعیت میں ایف آئی آر ہے. اس میں مخلوط حکومت یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہم نے اس کو اریسٹ کیا ہے، نہ ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں. جو مدعی ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، گرفتار کیا ہے پولیس. کیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی گرفتار ہونے جا رہے ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جس طرح اداروں کو بدنام کیا ہے، جس طرح سب پر الزام تراشی کی ہے، وہ امریکہ سے شروع ہوئے، اب محسن نقوی صاحب تک آ گئے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے نیچے وہ کہاں تک جائیں گے. وہ تو محسن نقوی صاحب پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ رجیم چینج میں سب سے بڑا کلیدی کردار ہی محسن نقوی کا تھا. عمران خان، الزام خان کے جو شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اس ملک میں. عمران خان نے کسی کو نہیں چھوڑا. وہ تو ہر بندے کو کہتے ہیں کہ جی یہ بھی میرا دشمن ہے، یہ بھی میرا دشمن ہے. یہی چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ کیا کہتے تھے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو. 175 ایم پی ایس تھے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں. انہوں نے کیا ان کے پاس ایک بھی اگر خان ایم صاحب پی کو اے نہیں تھا؟ آپ گرفتار کرتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عوامی پریشر آئے گا؟ پہلے ہی ہم انسرٹنٹی سے گزر رہے ہیں، بڑی مشکل سے حالات کنٹرول میں ہیں، تو یہ اچھا تو نہیں کریں گے آپ اگر اسٹرائکس ہوتی ہیں، سڑکیں بلاک ہوتی ہیں؟ جب اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو شہید گرفتار ہوا جھوٹے الزام میں، جھوٹے کیس میں، اور اس کو پھانسی دی، یہ ریکارڈ پر ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ایسا ہی ہے. جب محترمہ بے نظیر صاحبہ کو گرفتار کیا، جب میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا، تو یہ خان صاحب کون سی مقدس گائے بھائی؟ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کہاں کی مقدس گائے ہیں کہ آپ انہیں گرفتار نہیں کر سکتے؟ اگر ان کا قصور بنتا ہے اور ادارے اگر انہیں گرفتار ایک سال سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کو گرفتار کریں گے، جو کہ آپ ابھی تک ہم نہیں کر کہہ پائے. رہے ہیں، ان کے کرتوت کہہ رہے ہیں. خان صاحب کو دیکھیں، وہ کبھی بنی گالا پر اپنے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ زمان پارک ہے یا کیا ہے، زمان ٹاؤن ہے کیا ہے. دیکھیں اس سے معاملات حل کی طرف نہیں جاتے. خان صاحب کو اپنی پالیسیوں میں نظر ثانی کرنی چاہیے، اداروں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سیاسی پارٹیوں کو، بلکہ اپنے جو ان کے جو انہوں نے خان صاحب سے یہ پوچھا گیا، بہت سارے جرنلسٹ نے کہا کہ خان صاحب نیلسن منڈیلا سے لے کے بڑے کہاں نیلسن منڈیلا اور کہاں خان صاحب، 27 سال جس نے جیل کاٹی، جو 27 منٹ تھانے میں نہیں رہا یار. کمپلیٹ سنیے گا. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بڑے بڑے پولیٹیشین جیلیں کاٹ کر بھی انہوں نے مطلب مفاہمت کی، بات کی اپوزیشن سے، سسٹم سے، تو خان صاحب آپ کیوں نہیں کر رہے نواز شریف سے بات یا زرداری سے؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب معاف کر دیا تھا انصار کو، لیکن انہوں نے کہا تھا چوری اور کرپشن میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو خان صاحب ابھی بھی اپنے نیریٹو پہ قائم ہیں. میں یہ دیکھیں، جو تحریک انصاف چوری کی جو باتیں کرتی ہے، کرپشن کی باتیں کرتی ہیں، خدایا اب نہ کیا کریں. آپ تو پورے ڈوبے ہوئے، آپ نے تو بٹن، گھڑیاں، پین کچھ نہیں چھوڑا ہے. آپ یہ فرح گوگی کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ یہ بشرا بی بی کہاں سے آئی تھی جس کا نکاح ایک بار ہوا پھر دوسری بار ہوا؟ یار ایسا نہ کرو یار، اس ملک کے ساتھ اتنا کھلواڑ نہ کرو یار. آپ لوگوں نے کیا تماشا بنا دیا اس ملک کا. لاسٹ میں کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو کہ اس مشکل حالات میں کس طرح سروائیو کرنا ہے، کیسے ملک کو اس اکنامکل کرائسس سے نکالنا ہے؟ میں سب سے پہلے تو میں پاکستان کے سارے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تحریک انصاف کے چنگل سے نکلیں،
اچھا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اس نے آپ لوگوں کی زندگیاں، آپ کے بڑوں کی اور آپ کی دونوں کی اس نے کھالی ہیں. کچھ نہیں ہے ان کے پاس دینے لینے کے لیے. نہ یہ بندہ روزانہ شوشے چھوڑتے رہیں گے اور آپ کو اپنے پیچھے لگاتے رہیں گے. خدایا ان سے دور ہو جائیں. پاکستان کی جماعت میں کسی بھی جماعت میں جانے سے انہیں نہیں روک رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لیکن پی ٹی آئی سے جانے سے روک رہے ہیں آپ. بالکل میں روک نہیں رہا. میں ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ بھائی اس جھوٹ کا سہارا میں نے بھی اپنے زندگی کے 7 سال اہم ضائع کیے. یہ سب یہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. ان کا کچھ اور منشور ہے. آپ ان سے دور ہو جائیں. پاکستان کی جو بھی جماعتیں ہیں میں ساری جماعتوں میں ان کو شمولیت کی دعوت دیتا ہوں، لیکن خدایا ان سے دور ہو جائے. یہ نہ پاکستان کے دوست ہیں نہ آپ کے دوست ہیں. یہ نہ جانے یہ ان کا کیا منشور ہے، یہ کس لیے آئے تھے اور اب یہ ختم ہو گئے. اچھا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی سب سے مقبول لیڈر جو ہے عمران خان ہے، سب سے مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے دیا پاکستان کی قوم کو، اب یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے، مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.